ہماری بہت خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان عزیزم علامہ نجم الدین جلالی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ مشہور و معروف عالم دین ہیں اور ہمارے خطے میں اصلاحی کاوشوں کے سلسلے میں آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ میں آپ کو بلا تمہید زحمت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے عزیز طلباء کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات سے ہمارے عزیز طلباء کو نوازیں۔ اللہ الذی بعث الانبیاء والمرسلین مبشرین ومنذرین للامم وختمهم بنبینا ورسولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آمَنتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں علامہ انور حسن آفاقی صاحب کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے طالب علم کو وقتاً فوقتاً پلیٹ فارم مہیا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور تمہید میں علامہ صاحب نے بھی تھوڑا بہت مبالغہ آرائی فرمایا۔ میں یہاں پر صرف بحیثیت دینی طالب علم آپ لوگوں کے سامنے ایک آپ لوگوں کی بھائی کی حیثیت سے چند گزارشات رکھنے آیا ہوں۔ تو پچھلے سال میں خود یہاں پر بوائز ہاسٹل میسی ہاسٹل میں علامہ صاحب کے حکم پر 10 دن کے لیے بطور وارڈن یہاں پر رہا ہوں۔ تو آپ سب نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، صرف یہاں پر ایک بھائی ہے، وہ باغ کے ساتھ یہاں پر وابستہ ہیں۔ تو بلا تمہید یہ کہ یہاں پر اور آج کے جدید دور میں جب ہم دیکھتے ہیں سکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں، اور پاکستان کے شہروں میں بھی یہی صورتحال ہے، اور یہاں سکردو میں اور گلگت بلتستان میں بھی بالخصوص یہی المیہ ہے کہ اس وقت سکولوں، کالجز یا یونیورسٹیز میں تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور یقیناً دینا بھی چاہیے، لیکن اس ضمن میں ایک کمزوری یہ پایا جاتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا شدید فقدان نظر آ رہا ہے۔ وہ تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہمارے جو کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے اندر سے دین شناسی یا دین کے حوالے سے، یا دین جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں اس حوالے سے، دین کے اندر بہت ساری دینی حوالے سے بہت ساری خامیاں ہمارے نوجوانوں میں نظر آتے ہیں۔ تو آپ سب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ سب انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ایسے پرفتن اس الحاد کے دور میں، فتنہ پرور دور میں، آپ لوگوں کو یہاں پر علامہ انور حسن آفاقی صاحب نہ صرف یہاں پر انہوں نے ہاسٹل کا یہاں پر بندوبست کیا ہوا ہے، بلکہ آپ لوگوں کی تربیت کے حوالے سے بھی وہ اپنے وقت کو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ تو یہ یقیناً علامہ صاحب کے لیے بھی اپنے آخرت کے حوالے سے انتہائی خوش بختی کی علامت ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بہترین اپارچونٹی ہے کہ آپ لوگ اس اپارچونٹی کو اویل کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ہاسٹل میں، جب ہم میٹرک ایف ایس سی میں یہیں سکردو میں ہاسٹل میں ہوتے تھے، تو ہمارے دور میں بھی اس طرح کا ماحول نہیں پایا جاتا تھا، اور خاص کر قرآن فہمی کے حوالے سے اس طرح کی نشست رکھنا اور بنیادی عربک کورسز کروانا، یہ میرے خیال سے پورے پاکستان میں شاید اس طرح کسی ہاسٹل میں اس نوعیت کی جو ہے نا منفرد تربیت کا اہتمام اور انتظام کہیں پہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ محترم کی نہ صرف دین کے ساتھ درد ہے، بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اخلاص کا منہ بولتا ثبوت ہے، ورنہ اس دور میں ہر کوئی مفاد کے چکر میں، پیسے لوٹنے کے چکر میں، ہر کوئی مطلب کسی نہ کسی طرح دوسروں کو لوٹنے کے چکر میں فراق میں ہوتے ہیں، اور ہاسٹل بنانے کا مقصد بھی ہاسٹل کے وارڈن کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ہاسٹل کے ذریعے چند پیسے کمائیں۔ ایسے میں با محترم اگر کسی مسجد میں خطبہ دینے جائیں، خطابت کے لیے، امامت کے لیے، تو ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کی کسی مدرسے میں پڑھانے جائیں
تو ان کے لیے بہت سارے آفریں آ کے انہوں نے ٹھکرایا ہے، میں خود اس کا شاہد ہوں، اور سرکاری نوکری بھی انہوں نے نہیں کی، صرف یہ سوچ کر اس وجہ سے کہ اگر میں نوکری کروں گا یا دوسرے چیزوں میں ملوث ہو جاؤں گا تو میں اپنے قوم کے نوجوانوں کو صحیح راہ پر قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے صحیح تربیت نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے، تو آپ لوگوں کو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ میں قرآن فہمی کے ہی حوالے سے با محترم کے ساتھ میرا بھی منہاج القرآن لاہور میں کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہنا نصیب ہوا، تو ہم نے جانا کہ اصلاً اس دنیا میں ہم عارضی طور پر امتحان کے طور پر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ اصل زندگی، ہمارا مقصد آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے امتحان کے طور پر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دنیا میں ٹیسٹ کریں، چیک کریں کہ کون اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے لیے ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہہ کر ہر انسان کے اندر نیکی اور برائی کی جو تمیز ہے وہ انسٹال کر کے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کا ہم پہ کرم دیکھیں کہ اللہ نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء کرام کے ساتھ پھر آخر میں ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اور قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کی شکل میں ہمارے ہدایت کے لیے، ہمارے ہدایت کا سامان بنا کر بھیجا گیا، اور قیامت تک کے لیے یہی قرآن ہمارے لیے، ہماری ہدایت اور نجات کے لیے، اگر کسی کتاب پہ ہم اکتفا کر سکتے ہیں تو وہ یہی قرآن مجید ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیں کہ ہم نے اس قرآن کو صرف اور صرف ظاہری طور پر قرآن مجید کو آج کے مسلمانوں نے بلا تفریق، یعنی شیعہ سنی نوربخشی کے بعد جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، سب نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہوا ہے۔ 99.99% مسلمانوں کا یہی المیہ ہے۔ اس وقت اگر دنیا میں مسلمان کہیں پہ پس رہے ہیں، اور جو بھی مسلمانوں کے زوال و پستی کی علامت ہے وہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور جو یہودی اور نصرانی ہے، عیسائی اور یہودیت، ان کے اوپر بھی اللہ نے عذاب اسی وجہ ڈالا کہ انہوں نے اللہ کے وحی کا انکار کر دیا، یا اللہ نے جو وحی کی صورت میں ان پر کتابیں نازل فرمائی تھی، انبیاء بھیجے تھے، ان نعمتوں کا انہوں نے کفران نعمت کر دیا۔ اور آج جو سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم کہتے ہیں، تو ہمارے مفسرین سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ضالین سے مراد یہود و نصارہ ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں، ہم اپنے گریبانوں میں ذرا جھانکیں، تو آج کے دور میں جو کچھ یہودیوں اور عیسائیوں نے کر کے اللہ کی ناراضگی مول لی تھی، اس سے 10 گنا 10 قدم آگے ہم مسلمان اللہ کی نافرمانیوں میں آگے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ہم جنس پرستی شروع کی، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ یعنی بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی قوم میں کوئی نہ کوئی ایک بڑی خامی پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب مسلط کیا۔ ہم مسلمانوں کے اندر وہ تمام برائیاں اس وقت موجود تھے جو پہلے انبیاء کے اقوام نے کر گزرے ہیں، اور ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب مسلط نہیں ہو رہا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ پائے کے مومن مسلمان ہیں۔ ہم اس غلط فہمی میں جی رہے ہیں، اور یہ سب فرقہ واریت کے زیر اثر ہے اور شخصیت پرستی کے زیر اثر ہے۔ ہم کل حزب بما لدیہم فرحون فرمایا نا اللہ نے قرآن میں۔ ہم اگر نوربخشی ہیں تو سارے نوربخشی اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو کنفرم جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ اہل تشیع ہیں، ان کا یہی معاملہ ہے،
یعنی ہر فرقہ والا خود کو مسلمان سمجھتا ہے، باقی دوسروں کو کافر سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ اب یہ سارا مزاج کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، اور ان سب خرابیوں کے لیے سولوشن کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت آپ لوگ ہر دوسرے خطبے میں، جلسے جلوسوں میں سنتے آ رہے ہیں۔ بحبل اللہ جو فرمایا گیا اس آیت مبارکہ میں، اب یہ بحبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم فرقہ والوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آیتوں کو توڑ مروڑ کر، سیاق و سباق سے ہٹا کر اپنے من پسند معنی آیت کے اندر پہنا دیتے اور آیت کا ٹکڑا پیش کرتے ہیں، حالانکہ حبل اللہ کا معنی بالکل واضح دو ٹوک ہے، یہی قرآن مجید ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی قرآن دے کر بھیجا گیا، اور اب اسی قرآن پہ تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی پہ اترا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے۔ لیکن اب اس وقت 1400 سال گزرنے کے بعد موجودہ مسلمانوں کا المیہ دیکھیں، اور خاص کر اگر ہم بر صغیر، پھر گلگت بلتستان، پھر ہم اپنے علاقے کی بات کریں، تو چونکہ ہم عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، قرآن مجید عربی میں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہم کیا کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ، اور آخرت کے حوالے سے ہم نے اپنی طرف سے خود ساختہ پرسیپشنز بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم قرآن خوانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن خوانی کرنے سے برکتیں ہوں گی یا میت کی بخشش ہوگی۔ عملیات کے لیے ہم قرآن آیتوں کو اٹھاتے ہیں، یا اقوال زرین کی کتاب سمجھ کے آیت اٹھا کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت مختلف جگہوں پہ سیلاب آیا تو سیلاب کو روکنے کے لیے قرآن کا استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی ہر وہ ذریعہ قرآن مجید کو استعمال میں لا رہے ہیں جس کی صنعت اللہ نے نہیں اتارے، یعنی ہر وہ کام ہم قرآن کو ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرتے چلے آ رہے ہیں جس کی کوئی مثال ہی قرآن میں نہیں ملتی یا قرآن و سنت میں نہیں ملتی، لیکن ہم اس کو دین سمجھ کے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں اور 5 وقت میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اللہ اس سورہ فاتحہ کے ذریعے مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے، اور اس سورہ فاتحہ کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جو اللہ ہم سے بار بار ریپیٹ کروا رہا ہے؟ اور ہم مسلمانوں کا عجیب المیہ دیکھیں، اور آپ ماشاءاللہ سے اسٹوڈنٹس ہیں، اس پہ تھوڑا غور و فکر کریں۔ غور و فکر، تدبر، تفکر یہی ہے کہ اب ان چیزوں پہ ذرا سوچیں کہ سورہ فاتحہ میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، ایسی کون سی تعلیمات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جیسی عظیم دعائیں ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بغیر سمجھے، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہم طوطے کی طرح رٹے رٹائی چیزیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ بحیثیت مسلمان جب تک سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، وہ چیز قرآن کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، سمجھے بغیر ہم اس پہ پریکٹیکلی عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر خاص کر قرآن کے حوالے سے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے اندر غور و فکر کریں گے، تب قرآن سمجھ میں آئے گا نا کہ اللہ نے اس قرآن میں اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ کو مطلوب کس چیز کی ہے۔ تو ہم نے کبھی کوشش ہی ہم نے نہیں کی کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ نے پورے قرآن مجید کے اندر، ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں قرآن مجید مختلف طریقوں سے، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اس قرآن کو ثواب کے لیے اتارا ہے۔ ثواب کے بہت سارے ذرائع ہیں، طور طریقے ہیں، 100 طریقے ہیں، لیکن ہم وہ کرنے کے لیے نہیں، لیکن شارٹ کٹ کر کے ہم نے قرآن کو ثواب کا ذریعہ بنایا۔ اب پورے قرآن میں آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ سے، الحم سے والناس تک پڑھ ڈالیے گا تو ہر جگہ اللہ رب العزت عقل کے اوپر زور دیتا ہے کہ غور و فکر کرو، سوچو، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔
ہم نے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اس قرآن کو اتارا ہے، اور نہ سوچنے والوں کو کیا کہا گیا؟ جو غور و فکر نہیں کرتے، نہیں سوچتے، دل سے نہیں سوچتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل فرمایا۔ جو غور و فکر عقل استعمال نہیں کرتے، دوسروں کے کہنے کے اوپر چلتے ہیں، یا ہمارے آبا و اجداد اسی طرح کرتے آ رہے ہیں تو ہم نے بھی اسی طرح کرتے جانا ہے، تو ان کو کیا کہا؟ چوپائے، مال مویشیوں کی طرح ہیں یہ لوگ، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو مال جو چوپائے ہیں ان میں ہمارے گھریلو جانور آتے ہیں، ان سے بھی بدتر قرار دے کہ ان کو جو عقل استعمال نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے۔ تو جب ہم تدبر قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کے اندر غور و فکر کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے معاشرے سے ہی ایسے علماء جن کو ہم جب قرآن پیش کرتے ہیں تو کچھ کو تکلیف ہوتی ہے، یار آپ لوگ قرآن میں غور و فکر کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مطلب یہ مسلمانوں کے اندر عجیب المیہ ہے کہ قرآن کی بات کرنے پہ آپ لوگوں کی مزاحمت ہوتی ہے، قرآن کی بات کرنے پہ لوگوں کو چڑ ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگ، خاص کر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ اسپیشلی قرآن کے اندر غور و فکر کر کے اگر قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو ٹو دی کنٹیکسٹ رکھ کر صرف ترجمے کے ساتھ 2-3 دفعہ پڑھیں گے، آپ لوگوں کو بالکل سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ لوگوں نے قرآن کو سمجھ لیا تو جن لوگوں نے، جتنے بھی مذہبی علماء ہیں، انہوں نے خود کو مذہب کا ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے نا، انہی کے ذریعے ہی جو وہ سمجھائیں گے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور ایسا شو کیا ہوا کہ عام عوام قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ سورہ قمر میں 4 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے ہم نے انتہائی آسان کر کے اس قرآن کو نازل کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، عام عوام کی سمجھنے کی چیز، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر براہ راست کوئی شخص قرآن کا مطالعہ کرے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے منشا کے خلاف جا کے ہم بات کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہر فرقے کے علماء کا اس کی ساکھ، اس کی عزت، اس کی روٹی روزی قرآن کے حق اور سچ بات کرنے کے اوپر نہیں ہے، اس فرقے کے ساتھ، اس انجمن کے ساتھ اس کی روٹی روزی وابستہ ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کے پیٹ پالنے کے لیے حق اور سچ بات کبھی نہیں کر سکتا۔ یہی کام بنی اسرائیل کے علماء کر کے گزرے اور موجودہ مسلمان یہی کام کر رہے ہیں، اور صحیح قرآن سمجھانے کی بجائے بہت سو کو سمجھ آ جاتی ہے پھر بھی غلط چیزیں پر آتے ہیں۔ قرآن چیخ چیخ کر خود اپنا مطلب، اپنا مدعا واضح کر کے بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے علماء کیا کرتے ہیں؟ آیت کو بیچ میں سے کاٹ کے، ٹکڑا نکال کے، پھر وہاں سے کوئی روایت لا کے، تاریخ کی کتاب لا کے، اپنے فرقوں کی کتابوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز کوٹ کر کے آپ لوگوں کو اپنے مقصد کے تحت چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں کہ اگر میں بھی ایک دینی طالب علم ہوں اور دینی طالب علم کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے کوئی آیت حدیث کوٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ میرے اوپر آنکھیں بند کر کے، یار بہت صاحب نے بتایا ہوگا تو سچ بتایا ہوگا، قرآن حدیث ہی تو سنایا ہے نا، ایسا نہ کریں۔ جس بھی عالم کو آپ لوگ سنیں، آج کل جدید نیٹ کا زمانہ ہے، موبائل میں AI کا دور ہے، ایک کلک پہ آپ لوگوں کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اسلام 360 کی صورت میں بہترین اپلیکیشن ہے۔ سمپل اسائنمنٹ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ مثال کے طور پر پورے سال میں ہمارے ہاں چند رسومات ہیں، وہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور ہر رسم کے موقع پر مخصوص آیتیں ہوتی ہے، وہ عالم صاحب نے رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہی آیت بیان کر کے پھر چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے علماء واقعتاً دین پہنچانے کا ان کے اندر خلوص ہوتا تو آج کے دور میں آپ لوگ خود ذمہ داری کے ساتھ
بتائیں کہ ہمارے ممبروں سے آپ لوگوں نوجوانوں کو جو جدید چیلنجز ہیں، مسائل، ان پہ خطبوں میں کتنی ڈسکشن ہوتی ہے؟ کیا کبھی آپ لوگوں نے کسی خطبے میں سنا ہے کہ آج واقعتاً جو مسئلہ مجھے درپیش ہے وہی مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ آپ لوگ سکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو کو ایجوکیشن کے اندر سینکڑوں مسائل آتے ہیں دین کے حوالے سے، آیا اس میں سے کسی ایک مسئلے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے؟ ہمارے ہاں میل فیمیل، مرد و زن کا اختلاط ہر جگہ پایا جاتا ہے، مرد و زن کے اختلاط کے آداب کسی نے بتائے ہیں آج تک؟ اور بحیثیت نوجوان، جب آپ لوگوں کے جسمانی ضروریات ہیں، جس طرح بھوک پیاس لگتی ہے، اسی طرح جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ بلوغت کے ساتھ ہی پروان چڑھتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے کتنے مسائل کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور گناہوں میں ملوث ہونے کے لیے اتنا بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ اس سے بچنا تقریباً 90% ناممکن ہے۔ تو ہمارے نوجوان گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ لیکن آج تک اس مسئلے پہ ڈسکس کیوں نہیں ہوا؟ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے معذرت کے ساتھ علماء کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، ان کی روٹی روزی اس سے منسلک ہی نہیں، ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں خود جب میٹرک ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا، میں نے کئی علماء کو میں نے خود ریٹن فارم میں اور زبانی بھی بتایا کہ یہ مسائل، ان مسائل کا ہمیں سامنا کرنا، اس کی کیا سولوشن ہے، ہمیں سولوشن بتائیں۔ یار ہمارے نوجوانوں کو جب اپنے جسمانی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، شدید کرب میں مبتلا ہے، آپ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے نا، اللہ نے فطرت میں رکھی ہے انسانوں کے، اب اس کے حل کے لیے نہ ہمارے والدین اس مسئلے کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارے علماء اس مسئلے کو سمجھ پا رہے ہیں۔ اور انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا پر جو فون ویب سائٹس ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کس قدر، کس حد تک ذہنی اب غلط چیزیں، فحش چیزیں دیکھتے ہیں تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے دین کے کس چیز پر آپ لوگ صحیح سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ ایون کہ نماز تک صحیح سے نہیں ادا ہوتا۔ تو سر 10 مسائل بے شمار ہیں، میں نے صرف آپ لوگوں کو اس طرف توجہ دلایا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو یہ سوچ کے نہ رکھیں کہ یار فلاں فلاں علماء یا کوئی نہ کوئی عالم اٹھ کے ہمارے ان مسائل کا حل کرے گا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کسی مدرسے کے سرٹیفائڈ ہی عالم ہو، بلکہ آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ عالم ہے۔ آج کے دور میں کیا، کون سی رکاوٹ ہے، کون سی مشکل چیز ہے؟ آپ لوگوں کے جو سائنسز کے سبجیکٹس ہیں، کیا ان سے زیادہ مشکل ہے قرآن مجید؟ کتنی آسان ہے آج کے دور میں، درجنوں کورسز آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ با محترم یہاں پہ تشریف فرما، آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ چند آیتیں ایسی ہیں جو ہر سال ہر موقع پہ ریپیٹ ہوتی ہے، کم از کم انہی کو سمجھ لیں۔ اور قرآن کے اندر کائنات کے اوپر، زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر، انسان کی اپنی تخلیق کے اوپر، انفس و آفاق کی تخلیق کے اوپر، اور سائنس میں جو تھیوریاں اس وقت پیش کی جاتی ہے، ایوولوشن تھیوری ہو گیا، بگ بینگ ہو گیا، ان کا علماء کو نہیں پتا، مدرسوں سے فارغ علماء کو ان چیز کا کیا پتا ہے؟ ان کو یہ چیزیں پڑھائی ہی نہیں جاتی، الہات کا ان کو کیا پتا؟ آج کے دور میں آپ لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو کتنے ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کا ہی انکار کر رہے ہیں، قرآن رسول کی تو بات ہی دور ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ دین اور ایمان کو اپنا مسئلہ بنائیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ہاسٹل میں آپ لوگ ہیں، سکولوں میں یہاں ہاسٹل فیس ادا کرتے ہیں، تو فیس میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے، یا چھٹیوں میں چلے جائیں، 10 دن آپ لوگ گھر گزاریں، تو وارڈن کے پاس آ کے بات کرتے ہیں نا کہ وارڈن صاحب میں 10 دن گھر رہا ہوں، اس کی پیسے کاٹے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو اپنا مسئلہ بنایا ہے۔ اس وجہ سے سنجیدگی کے ساتھ آپ اس معاملے کو حل کراتے ہیں ہر کوشش کر کے۔ لیکن دین کا مسئلہ دیکھیں، دین کے اندر قرآن کو ہم نے علماء کے لیے چھوڑا ہوا ہے،
دین کا مسئلہ علماء کے لیے چھوڑا ہوا ہے، ایمان کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے تھا ہمارا، اور اس پہ کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے تھی، ہم نے اس کو علماء کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ خود قرآن مجید کے اندر تدبر کریں، تفکر کریں، اور ان سارے مسائل کو آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں۔ جو ابھی میں نے جو مسائل گنے ہیں، اس کے علاوہ جتنے مسائل ہیں، اس میں شرمانے والی، جھجک محسوس کرنے والی بات نہیں ہے، یہ چیزیں سمجھنے والی چیزیں، اسی عمر میں سمجھنے والی۔ جب یہ ایج گزر جائیں گے اور شادی کے ایج سے بھی اوپر چلے جائیں گے، آپ لوگ پڑھتے ہیں یونیورسٹی تک پڑھتے پڑھتے 29-30 سال ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کتنے سارے چیزوں سے آپ لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے، آخرت تو برباد ہو ہی رہی ہے۔ آپ لوگ خود اس پہ غور کریں، آپس میں مل بیٹھیں، سوالات بنائیں، علماء کے پاس جائیں، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ فرقواریت کے مسئلوں کو چھوڑیں، جن کا آخرت سے نہ دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں آپ لوگ نہ پڑھیں، مسلکی سیاسی اختلافات کو چھوڑ کے رکھیں، عوام کے لیے رکھیں۔ آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں تو ان چیزوں پہ بھی غور کریں، اور قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ خود سے کوشش کریں، اور ایک ایک آیت پہ آپ لوگ خود سوچنا شروع کریں۔ تو میں دعوے کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے خود سے پڑھنا سمجھنا شروع کر دیا تو علماء کے لیے پھر خطرات لاحق ہوں گے کہ یار اب نوجوان ہم سے پوچھنے نہیں آ رہا۔ وہ جو مذہب کا ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، میں نے خود یہ ٹوپی شوپی لگایا ہوا ہے، دینی وہ کرتے ہیں، تو میں مذہب کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کو خود اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ پی کے فلم آپ سب نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہے لازمی دیکھیں۔ اس میں جو پی کے مووی میں جو ہندو پنڈتوں کو رکھا ہوا ہے، اس کی جگہ ہمارے علماء کو رکھے، بالکل میچ کرتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح وہ اپنے عوام کو لوٹتے ہیں، ہمارے علماء اسی طرح رانگ نمبر ہی ہیں سارے۔ تو رانگ نمبر کے چکروں میں نہ پڑیں کہ ہم فلاں سے تعویذ لیں گے، فلاں سے دم لیں گے، فلاں سے وظیفہ لیں گے، اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ خود دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں یہ پیغام دوں گا کہ میں خپلوں میں بھی کئی سکولوں میں گیا، یہی پیغام دے کے آیا ہوں کہ ہمارے ہاں کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بہت مسائل ہیں۔ آپ لوگ جو بڑے اسٹوڈنٹس ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میٹرک ایف ایس سی میں پڑھنے والوں کو گائیڈ لائن کریں کہ آگے کیریئر کون سا چوز کرنا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک یونیک صلاحیت، یونیک ایبیلٹی رکھی ہوتی ہے۔ آپ لوگ خود اس کو پہچان سکتے ہیں کہ میرے اندر کون سی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ اگر ٹیچر بننے کی صلاحیت ہے تو اسی حساب سے فیلڈ چوز کریں، انجینئر بننے کی صلاحیت ہے اسی حساب سے فیلڈ چوز کریں، ڈاکٹر بننے کی صلاحیت اسی حساب سے فیلڈ چوز کریں۔ رشتہ داروں کے کہنے پہ یا باقی سب یہی کر رہے ہیں تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے، یا دوستوں کے دیکھا دیکھی، یا والدین کی جو خواہش ہوتی ہے وہ نہ کریں آپ لوگ، بلکہ اپنے من کی سنیں اور اپنے دل کی سنیں، اور اپنے اندر جو صلاحیت ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اور آخری پیغام کہ آپ لوگ ہمارے بلتستان میں، بلتستانی کلچر میں سوال کرنے کی عادت بالکل بھی نہیں، تو جب تک سوال کرنا آپ لوگ شروع نہیں کریں گے، دینی حوالے سے بھی دونوں حوالے سے میں بات کروں، سکول کے کورسز میں بھی جب آپ لوگ سوالات کرنا شروع کریں گے تو آپ لوگ جتنا سوال کریں گے اسی حساب سے آپ لوگ سیکھتے جائیں گے۔ اور دنیائی معاملات میں بھی آپ لوگ ایک ایک علماء کو پکڑیں، علماء اور سیاسی نمائندے ہمارے